ہمیشہ آج میں آپ سے اور اپنی آڈینس سے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس کی بیماری بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے بطور ماہر نفسیات میں بیماریوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اور ان کے سلوشن پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے اس کو یعنی کہ بڑھنے سے روکا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے کوئی ایسے حل کریں کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ باہر نکل آئیں۔ تو آج جو میری بیماری ہے جو میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھی ہے، ایک ہوتا ہے جدید جسم فروشی۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے نا جسم فروشی، آپ کو پتا ہے کہ جسم فروشی ہے وہ کیا ہے کہ ایک عام طور پر یہ پہلے یعنی کہ اب تو لڑکے بھی کرتے ہیں، لیکن لڑکیوں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ لڑکیاں بھی جسم فروشی کرتی ہیں، جسم بیچنا یعنی پروسٹیٹیوشن جسے ہم کہتے ہیں، پروسٹیٹیوٹ اسے کہتے ہیں۔ وہ پروسٹیٹیوٹ کیا ہوتی ہے؟ جسم فروش عورت یا لڑکی وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پیسے لیتی ہے اور پیسے کے بدلے آپ کو سیکس پرووائڈ کرتی ہے، اپنا جسم آپ کو دے دیتی ہے۔ یعنی یہ بارٹر سسٹم ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس جسم ہے جو پلیئر دے سکتا ہے، وہ سیکس پرووائڈ کرتی ہے اور پرووائڈ کرنے کے بعد وہ پیسے لے لیتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ کام ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ جذباتی طور پر جڑتی ہے۔ ایک کلائنٹ آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، تیسرا گاہک آتا ہے، چوتھا گاہک آتا ہے، پانچواں گاہک آتا ہے، اور وہ جتنے بھی گاہک ہیں وہ اپنی مرضی سے ان کو یا وہ اگر کرنا چاہتی ہے کرتی ہے، نہیں کرتی کتنے ہیں یہ اس کی اپنے طور پہ طے کر لیتی ہے۔ ایز اے پروفیشن وہ اس کو رن کر رہی ہوتی ہے۔ ہاں جی، ایز اے پروفیشن۔ حالانکہ یہ جو جسم فروشی ہے یہ دنیا میں بے شمار ممالک میں، ایون کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے اس میں بھی اس کی پابندی ہے۔ ظاہر پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس میں تو سختی سے پابندی ہے، لیکن ظاہر ہمساروں کو پتہ ہے کہ جسم فروشی جو ہے پروسٹیٹیوشن وہ پورے ملک میں ہو رہی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیسے لیتی ہیں اور سیکس پرووائڈ کرتی ہیں۔ یا اس میں ایز اے ماہر نفسیات مجھے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، یعنی کہ مذہب ظاہر سختی سے منع کرتا ہے، قانون سے سختی سے منع کرتا ہے، لیکن چونکہ میں ماہر نفسیات ہوں، میرا تعلق انسانی ذہن سے ہے، تو میں انسانی ذہن کو سامنے رکھتا ہوں کہ انسانی ذہن ظاہر پروسٹیٹیوشن سے فائدہ تو نہیں ہوتا، یعنی جو گاہک ہوتا ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے اور جو ہے جسم فروش اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن دونوں اس نقصان کو زیادہ بودر نہیں کرتے ہیں، دونوں اس نقصان کو زیادہ نہیں دیکھتے ہیں۔ میں اس کو ریکمینڈ ہائیلی نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں ہونے میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ڈیمیج نہیں ہوتا۔ دوسرا جو میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت فروشی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، جو لڑکیوں کو، میری خاص کر جو فیمیل آڈینس ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ مجھے ایک فیمیل کی بڑی تعداد مجھے فالو کرتی ہے، مجھے پڑھتی ہے، مجھے پسند کرتی ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ان کو گائیڈ لائن، اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں مجھے روز کے 100 فون آتے ہیں جن میں لڑکیاں میرا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ انہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور وہ انلائٹن ہو گئیں، یعنی وہ روشن ہو گئیں، وہ اندھیرے میں تھیں اور روشنی میں آ گئیں۔ تو آج کی ویڈیو بھی لڑکیوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے کا جو ہے نا وہ سفر ہوگا۔ میں چاہتا ہوں لڑکیاں روشن ہو جائیں اور وہ ان کاموں سے بچ جائیں جو ان کی ذہنی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے لڑکیاں محبت فروشی میں کیا کرتی ہیں کہ وہ لڑکے کو محبت کے بدلے جسم دیتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسم فروش جو عورت ہے، وہ پروسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پروسٹیٹیوشن پروسیس کے اندر پیسے لیتی ہے ایک ہاتھ سے، اور دوسرے ہاتھ سے جسم دیتی ہے، اور جسم میں بھی ظاہر ہے وہ نہ اس کے جذبات انوالو ہوتے ہیں، نہ وہ اس کا پلیئر انوالو ہوتا ہے۔ جیسے ہی بندہ فارغ ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتی ہے، اس کے ساتھ گاہک کا تعلق ہوتا ہے، یعنی دکانداری کا تعلق ہوتا ہے، یعنی دکانداری کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ دکاندار ہوتی ہے اور لڑکا گاہک ہوتا ہے، وہ اس کو پیسے دیتا ہے اور وہ فارغ، اور نہ اس کو کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ آتا ہے یا نہیں آتا، وہ ایک گاہک جاتا ہے تو دوسرے گاہک کو انتظار۔ اچھا، لیکن یہ جو محبت کا جو جال ہے جس میں لڑکیاں پھنس گئی ہیں، جس میں یہ بڑا عجیب ہے کہ لڑکے اب کیا کر رہے ہیں، لڑکوں کے پاس ظاہر ہے پیسوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لڑکوں کے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں۔ پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ پیسے نہیں ہوتے، یعنی لڑکے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یا وہ جاب کریں اتنے پیسے نہیں ہوتے تو وہ پیسے دے کے سیکس نہیں کر سکتے۔ دوسرا، جن کے پاس پیسے ہیں تو وہ جب جسم فروش عورتوں کے پاس جاتے ہیں تو جسم فروش عورتوں سے بیماریاں لگ جاتی ہیں ہزاروں قسم کی، چاہے وہ کتنی پروٹیکشن کریں۔ آپ جو جسم فروش عورت ہے اس سے بہت ساری ان کو مسائل بھی آتے ہیں۔ میں نے اب جو بتایا کہ ان کو ذہنی پرابلم بھی لڑکے گاہک کو ہوتی ہے، لڑکا جو ایز اے کسٹمر جاتا ہے اس کو ذہن کا بھی مسئلہ، پھر پکڑے جانے کا خوف، پھر اوپر سے بدنامی کا خوف، پھر اور یعنی کہ سائیکالوجیکل فزیکل بہت سارے ڈیمیجز ہوتے ہیں۔ یعنی وہ بے خوف ہو کے، چاہے وہ اس کے پاس اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، پروسٹیٹیوٹ پہ ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، کہ مسئلہ ہی ہو رہا تھا کہ یہی نہ کوئی ڈرامہ کر دے، یہی نہ کچھ اندر سے ملی نہیں۔ وہ بلیک میل کے علاوہ لڑکیاں جو جسم فروش لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑی تیز ہوتی ہیں، ظاہر ان کا کام ہوتا ہے، وہ انہوں نے کوئی اتھارٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا کوئی پولیس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، لڑکا ذرا ادھر ادھر کرنے ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتا ہے نا،
وہ اس کو پکڑوا دیتی ہیں یا اس کا بیڑا غرق کرتی ہیں یا کوئی نہ کوئی اس کو بلیک میل جیسے آپ کہہ رہی ہیں کرتی ہیں. اچھا لیکن اب یہ جو لڑکوں نے ایک نیا طریقہ جو فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر پیسے والے لڑکوں نے بھی اور بغیر پیسوں کے کنگلے لڑکے جو ہیں, خالی لڑکے اور بھرے ہوئے لڑکے دونوں جو ہیں, پیسوں کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں خالی اور بھری, وہ کیا کرتے ہیں لڑکی کو کہتے ہیں دیکھو مجھے تم سے محبت ہے, میں تم سے محبت کرتا ہوں, اور وہ جو پیسے دینے کی بجائے اس لڑکی کو ڈائیلاگ دیتے ہیں. آپ یہاں پہ آپ سمجھ رہی ہیں, ڈائیلاگ دیتے ہیں, اس کو خوب اچھی طرح سے اس کو جال بچھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کو سیکچولی استعمال کرتے ہیں, یعنی جسم. اب اتنی لڑکیاں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سے زیادہ, اور یہ بڑا سخت ہے, میں خود بھی اس کو پسند نہیں کر رہا ہوں, لیکن مجھے لوگوں کو میں کہتا ہوں نا جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے نا وہ سخت بات کرتا ہے اگلے شخص کو کرنٹ لگانے کے لیے, تاکہ جب آپ الیکٹرو تھراپی آپ کو پتا ہے نا جیسے سائیکالوجی میں ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو کرنٹ دیتے ہیں ہوش میں لانے کے لیے, تو میرے جو جملے ہیں وہ الیکٹرو تھراپی ہوتے ہیں کہ دوسرے شخص کو کرنٹ میں لگاتا ہوں کہ تم اندھیرے سے روشنی میں آؤ, جہالت سے باہر نکلو. یہ کس میں تو لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں کہتی ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میں نے کہا دیکھیں وہ آپ کو محبت کا لالچ یا ڈائیلاگ دے کر یا شادی کا ایک وہ جو تھی نا وہ کہتے ہیں نا بتی کے پیچھے لگانا, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا, یعنی اس نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور وہ ٹرک کی بتی کیا ہے, شادی ہے, تعلق ہے اور محبت ہے. اب اس میں وہ لڑکے کیا کرتے ہیں میں تم میری جان ہو, تم سے میں محبت کرتا ہوں. اب یہ کیا ہے, یہ وہ ڈائیلاگ ہیں جن کی وجہ سے لڑکی اتنا جسم اس کو دے دیتی ہے. اور اب ہوتا کیا ہے, یعنی پروسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے, جو پروسٹیٹیوٹ ہے وہ ایموشنلی انوالو نہیں ہوتی, اس کو اپنے گاہک سے محبت نہیں ہوتی, وہ گاہک کے لیے اپنی ذہنی بربادی جذباتی بربادی کا شکار نہیں ہوتی. جسم کی بربادی تو وہ کر رہی ہوتی ہے لیکن اپنی جو جذباتی اور اس کے اٹیچمنٹ میں نہیں جاتی. اب یہ جو لڑکیاں محبت کے بدلے, یعنی اس سے تو اچھا, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سیدھی سی جدید جسم فروشی کریں کہ ایک شخص آپ کو کوئی شادی نہیں, کوئی نکاح نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی کچھ نہیں, آپ کو محبت کا ایک جو ہے نا وہ ڈائیلاگز دیتا ہے اور آپ اس کو اس کے بدلے میں, کئی لڑکیاں مجھے بتاتی ہیں کہ نہیں جی وہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا آپ کو پہلے آپ ایک اور امشا, میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ ظاہر لڑکی ہیں اور آپ کے پاس بہت ساری فیمیل کلائنٹس آپ کے پاس بھی بہت آتی ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں آپ ہمیشہ ایک لڑکیوں کو ایک بات ضرور پوچھا کریں کہ محبت کسے کہتے ہیں, یعنی فکس یور لو ڈیفینیشن, یعنی آپ محبت کہتے ہیں کسے ہیں. اگر آپ کا یعنی اگر جسمانی طور پر لٹنے کا نام محبت ہے تو آئی ایم سوری, یہ آپ کی پرسنل ڈیفینیشن ہے. اگر جذباتی طور پر بیڑا غرق کروانا ہے یہ آپ کی پرسنل ڈیفینیشن ہے. اگر آپ نے اپنا ذہنی طور پر بیڑا غرق کروانے کا نام محبت رکھا ہوا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ ریئل ڈیفینیشن آف یعنی کہ جو ہے نا ماہرین کی ریئل ڈیفینیشن نہیں ہے. تو میں ہمیشہ لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ یہ محبت ہے, یعنی ایک بندہ آپ کو ڈائیلاگ دیتا ہے اور آپ اس کے بدلے اپنا, میں سمجھتا ہوں ایک عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے, اس کا وقار ہوتا ہے, اس کا ایک معیار ہوتا ہے جو وہ گرا کے ایک لڑکے کو دے دیتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جسم کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے, آپ کی روح کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے, آپ کے ذہن کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور آپ کے جذبات کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. آپ یعنی آپ اس سے بدتر ہیں, یعنی جو عورت یا جو لڑکی پیسے ایک ہاتھ سے لیتی ہے دوسرے سے جسم دے دیتی ہے, اس سے آپ بدتر حالت میں ہیں, کیونکہ وہ تو پھر کہیں نہ کہیں ون ون سی سچویشن کے اندر ہے. اس کو چیزیں کلیئر ہوتی ہیں کہ بس یہ بہت اچھا آپ کا جملہ ہے کہ وہ کلیئر ہوتی ہے, وہ فریب میں نہیں ہوتی. یہ بڑی مجھے اچھی آپ کی بات لگی ہے کہ وہ فریب میں نہیں ہوتی. یہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں, یہ فریب میں ہوتی ہیں. یہ کیا کر رہی ہیں کہ لڑکا ان کو مفت میں, میرے پاس کئی لڑکیاں مجھے لڑکیاں کہتی ہیں کہ لڑکا کہتا ہے لو جی مجھے لڑکیوں کی کمی ہے. میں نے کہا آف کورس اس کو کمی ہے. دیکھیں اگر لڑکے کو لڑکیوں کی کمی ہے تبھی تو وہ آپ کو ایک جال بچھا کے دھوکہ دے کے پھر آپ کے ساتھ سیکس کر رہا ہے. ایک اور لڑکی نے مجھے بتایا, اور بارہا یہ لڑکیاں بتاتی ہیں, میں ایک ایک کر کے جملہ پک کرتا ہوں. وہ کہتی ہے یہ لڑکا کہتا ہے مجھے تو جسم فروش لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں. تو میں نے کہا کیا اس کو جسم میں کوئی پاک لڑکی یا صاف لڑکی مل جائے گی؟ اب لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ ایک یعنی ظاہر ہے لڑکیاں تو جسم فروش نہیں ہوتی ہیں, وہ جو جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ مختلف گاہکوں کے ساتھ یا لڑکوں سے انوالو تو نہیں ہوتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک اچھی لڑکی اس کو مفت میں مل جاتی ہے. ایک لڑکا اس کو یہ تو میں آپ کو ایک بات ہوں, اس کو لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی ایک صاف ستھری جذبات سے بھری ہوئی مخلص سنسیئر لڑکی مل ہی نہیں سکتی. آپ خلوص کو خریدنے جائیں بازار میں, مل جائے گا آپ کو. سنسیئرٹی آپ کو بازار میں مل جائے گی, آپ کو ایموشنز بازار میں مل جائیں گے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا جسم بازار میں مل جاتا ہے, لڑکوں کو ایموشنز نہیں ملتے, اور وہ جو پوری باڈی ہوتی ہے نا جو فل آف لو اینڈ ایموشنز ہے وہ نہیں ملتی, کیونکہ آپ کو ایک جسم مل جاتا ہے پیسے دینے سے, اور اس جسم بھی وہ ایک ڈیڈ سا ہی ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر بھی وہ انوالو نہیں ہوتی. وہ بس ایک وہ جو ہوتا ہے نا دکانداری والا کام کرتی ہے اور بندے کو کہتی ہے چلو باہر نکلو, تمہاری ٹرن پوری ہوئی, تمہارا ٹائم پورا ہوا, باہر نکل جاؤ.
اب یہ جو دوسری لڑکی ہے جو محبت فروشی کر رہی ہے، یعنی محبت کے بدلے اپنا جسم دے رہی ہے، یہ جذبات